السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ آج ڈی چوک میں اختتام پذیر ہو گیا اور ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں کارکنان اسلام آباد پہنچے۔ خاص طور پر عمران خان جو پشاور سے روانہ ہوئے تھے، وہ تقریباً 1 سے 1.5 دن کی مسافت اور طویل راستہ طے کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچے۔ ساتھ ساتھ میں بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان کی، کیونکہ گلگت بلتستان سے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، اور یقیناً ان تمام معاملات پر خالد خورشید جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، جو گلگت بلتستان کے کپتان ہیں، وہ صفحے اول پر رہے اور ہر ممکن جو جہاں پر رستے میں آنسو گیس بھی ان پہ فائر کی، ان تمام معاملات کا انہوں نے فیس بھی کیا، لیکن وہ اسلام آباد میں پہنچے۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد گلگت بلتستان سے پہنچی تھی۔ ان میں میں ایک خاتون کا نام لینا چاہوں گا، ساجدہ صداقت ہے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی کوآرڈینیٹر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجدہ صداقت سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے قافلے میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھیں، ان کو راستے میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ساجدہ صداقت صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی عمران خان کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے، تو راستوں میں آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ابرار اسٹوری میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم گلگت بلتستان سے نکلے تھے اپنے محبوب قائد کی کال پر، ہمارے اندر ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، ایک جنون تھا، اور ہم کسی طرح کی بھی جس طرح کی بھی پہاڑ جیسی رکاوٹیں تھیں ہمارے لیے، جگہ جگہ آنسو گیس شیلنگ ہو رہی تھی، ٹائر جلائے گئے، راستوں میں درختوں میں آگ لگائی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہر طرح کی رکاوٹوں کو، اور کنٹینرز لگے ہوئے تھے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو ہم الحمدللہ پلانگتے ہوئے اسلام آباد پہنچے۔ اور اس کے لیے جس طرح سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے ہمارے کپتان جو خالد خورشید کی قیادت میں ہم وہاں سے آئے تھے، خالد خورشید صاحب نے جس طرح کی ہمت، بہادری، جذبہ، جوش، جنون اپنے کارکنوں کو اس طرح کا دیا کہ وہ فرنٹ پہ آ کے خود اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میں سیٹ میں بیٹھوں، میں اس چیز کو میں ساتھ ساتھ کھڑی تھی وہاں پہ، اور میں اس بات پہ پریشان بھی تھی، اور مجھے ایک منٹ کے لیے ڈر بھی لگا، محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جس سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے پھر بعد میں ہم سب پریشان ہو یا پچھتانا پڑے۔ تو اس کے باوجود بھی ہمارے جو قائد ہیں وہاں سے آئے، ہمارے خالد خورشید صاحب، انہوں نے یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں، یہ فائرنگ کچھ بھی نہیں دیکھا اور آگے بڑھ کے خود ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد ہمارے جی بی کے جو آئی ایس ایف تھے، ان کا میں خصوصی طور پہ نام لوں گی، آئی ایس ایف کا، ہمارے یوتھ کا، ہمارے جو وہاں کے گورننگ باڈی کے لوگ تھے، ہماری ٹیم تھی، ایک کارکنان کی بہترین ٹیم تھی، ان سب نے سب سے آگے بڑھ کر یہاں پہ ان رکاوٹوں کو ختم کر کے آگے بڑھا۔ اچھا ساجدہ صداقت صاحبہ، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں پر اعلان کر دیا اور جلسہ ختم کر دیا، کیونکہ ان کا پلان تھا کہ وہ دھرنا دیں گے ڈی چوک میں، لیکن ڈی چوک یقیناً جس طرح عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے، یقیناً کارکنان نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر 6 دن بعد دوبارہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں یہاں پر کوئی دھرنا، احتجاج یا جلسے کی کال دیتے ہیں، تو کیا دوبارہ سے گلگت بلتستان کے کارکنان دوبارہ سے اسلام آباد آئیں گے؟ کیا جنون ہے، کیا ولولہ ہے، کیا جذبہ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں میں؟ ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا الحمدللہ جس طرح ہمارے محبوب قائد نے ایک کال دی، اس پہ ہم پہنچ گئے، اور اس کے لیے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو بھی ہماری جانیں، ہماری پوری اولاد، ہمارے جتنے بھی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم ویسے بھی وہاں کے بہادر جنگجو قوم ہے ہماری، تو وہ ہم تمام رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک بات بتاتی چلوں، جس طرح لوگوں کے جذبے کی بات ہے، تو اس جذبے کے ساتھ میں اپنا خود میں بتاؤں گی، کیونکہ منع بھی کیا ہوا تھا کہ خواتین اس جلسے میں آپ لوگوں نے احتجاج میں آنا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مسائل سے ظاہر ہے خواتین کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھے۔ تو اس دوران حالانکہ 1 مہینہ پہلے سب کو پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا جس نے مجھے مکمل ڈاکٹروں نے 2 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ دی تھی، اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو نہیں روک سکی،
کیونکہ جب خان صاحب اقتدار میں تھے، وزیر اعظم بنے، اس وقت تو ہم ہر جگہ میں پہنچ جاتے تھے خان صاحب، اور آج میرے کپتان کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تو میں اپنے آپ کو نہیں روک سکی. جس طرح کی میرے اندر جو محبت تھی اپنے قائد کے لیے، جو احساس تھا، جو جذبہ تھا، اس کو میں نہیں روک سکی تو میں آگے بڑھی ہوں. تو اسی طرح ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہمیں بلائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں خان صاحب کے لیے. اچھا ساجدہ صداقت صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید گلگت بلتستان کے جو کپتان ہیں، ان کا جو طرز ہے، ان کا جو طریقہ ہے، یقیناً بہت سارے کارکنان کا جب ہم نے یعنی کل بات ہوئی ان سے تو ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کہ عمران خان کی نیچر ہے اور سیم اسی طرح خالد خورشید کی بھی نیچر ہے، اور خالد خورشید بھی عمران خان کی طرح جو بات کہتے ہیں اس کو کر دکھاتے ہیں. اور یقیناً کل ہم نے دیکھا ان کے کارکنان کے ساتھ جس طرح وہ ایک عام کارکن کی طرح جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود وہ وہاں پر جو کنٹینر تھے، جہاں پر آنسو گیس شیئرنگ ہو رہی تھی، ان تمام معاملات کو وہ خود سامنا کر رہے تھے، وہ خود فیس کر رہے تھے. تو جو خالد خورشید ہے ان کے جذبے سے آپ لوگوں کو حوصلہ ملا، کیا صورتحال کی وہاں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جس طرح ہمارے خان صاحب کے جذبے، ہمت، جرأت، بہادری اور جس طرح کے ان کے اندر صادق اور امین ہیں الحمدللہ، تو اسی جذبے کو دیکھ کے ہمارے جی بی کے کپتان خالد خورشید صاحب بھی ماشاءاللہ جس طرح کے ان کے اندر ایک احساس ہے، ایک دل ہے، ایک محبت ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے جو ہے قائد عمران خان صاحب کے لیے، اسی جذبہ، اسی ولولہ، اسی محبت، اسی ہمدردی احساس کو دیکھتے ہوئے بھی ہم سب پیچھے نہیں ہٹے. کیونکہ جس طرح سے خالد خورشید صاحب آگے بڑھ کے خود ایک عام ورکر کی طرح جو رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، اسی سے ہی ہم سیکھ رہے تھے. میں نے کہا کیوں نہ ہم ان چیزوں میں آگے بڑھ کے کام کریں، کیونکہ خالد خورشید صاحب جب آگے بڑھے، ہمارے جی بی کے کارکنان ایک نہیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئے تھے، کارکنان آئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے فرائض انجام دیے. اور کیونکہ یہی سچا جذبہ خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے جی بی کے کپتان کے ساتھ لوگوں کا تھا. جی ناظرین، آپ نے ساجدہ صداقت صاحبہ کی باتیں سنی. حالانکہ ایک ماہ قبل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے بیڈ ریسٹ بھی دیا تھا، اس کے باوجود عمران خان کے آواز پر لبیک کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچی اور وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان گلگت بلتستان سے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے اور عمران خان کا حوصلہ بڑھایا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح گلگت بلتستان سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد میں ان تمام کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان تمام کارکنوں کی یہاں پر ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ایسے شخص یہاں پر موجود ہیں جو ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں کارکنان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے، وہ ہمیں نظر آئے عالم نور حیدر. اور ہم عالم نور حیدر سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. حیدر جو اسلام آباد میں بیٹھ کر گلگت بلتستان سے آنے والے تحریک انصاف کے کارکنوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، خود آنسو گیس میں جو ہے جہاں پر ٹیئر گیس کی وہاں پر پولیس کی جانب سے شیلنگ ہو رہی تھی ڈی چوک میں، رات کے ٹائم میرے سامنے یہ موجود رہے وہاں پر ایک بہادر کارکن کی طرح. ہمارے ساتھ موجود ہے عالم نور حیدر صاحب، ان سے جاننے کی کوشش. مجھے یہ بتا دیجیے گا، صحافت سے سیاست میں آنے کے بعد ایک احتجاجی جب مرحلہ آتا ہے، صحافت میں ہوتے ہیں تو کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، لیکن جب سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں پولیس اٹھا نہ لے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو کل آپ ہمیں جس طرح نظر آ رہے تھے، کیا ولولہ تھا، کیا جوش تھا آپ کا، اور یہ سارا کچھ کہاں سے سیکھا تھا؟ دیکھیں، ایک شعر ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح ہے امن کی حیات، کشمکش انقلاب. خان صاحب جب سکردو بلتستان آ گئے اور اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں انوائٹ کیا اور اس امید کے ساتھ کہ یوتھ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی. جس دوران میں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا، اس وقت اس کے لہجے میں ایک اپنائیت تھی، اس کے لہجے میں ایک امید تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر قائد اعظم کے بعد ہے تو بھٹو کے بعد یہی شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کی قوم کو ایک قوم بنائے گی. اچھا عالم نور حیدر صاحب، یقیناً جس طرح بار لوگ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم پارٹی سے ہٹ کے بھی بات کریں تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ایک
عوام کا سپورٹ حاصل رہتا تھا. اسی طرح پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو عمران خان ہیں ان کو عوامی سپورٹ ملا ہے, اور یقیناً جس طرح اچانک یہ جو احتجاج تھا حقیقی آزادی مارچ ملتوی کیا گیا, اس پر کچھ لوگوں کو شکایات بھی ہیں کہ یہ اچانک ایسا کیوں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ کیا ان کا جو میسیج دینا تھا, جن لوگوں کو میسیج دینا تھا, کیا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں, عمران خان کوئی ذات کے لیے نہیں آیا ہے, عمران خان کوئی مفاد کے لیے نہیں آیا, عمران خان پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آیا, عمران خان اثاثے بنانے کے لیے نہیں آیا, عمران خان پیسہ بنانے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ چاہتا تو اس نے شہرت بھی دیکھی تھی, اس نے دولت بھی دیکھی تھی, اس کے بچے ویسے ہی باہر ہیں. اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس خجل خواری کے لیے, اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہاں پہ گھنٹوں پاکستان کے عوام کے لیے روڈوں پہ آ جائے, پسینہ بہائے, خون بہائے. یہ صرف پاکستان کی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس وقت سیاست میں آیا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آئے, نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں بلکہ ملینز کی تعداد میں. ایک جگہ پہ نہیں, جگہ جگہ, چوک چوک, چوراہے پہ, گلیوں میں, سڑکوں میں اور شہروں میں وہ لوگ جو کہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ 30 سال میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو حشر اس وقت جو کیا گیا ہے, ہر کوئی ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان آ جائے. اس لیے دیکھیں, ہمیشہ اس وقت جو امپورٹڈ گورنمنٹ برسر اقتدار آ گئی ہے, ان کا بیسک ایجنڈا کیا ہے؟ مال بناؤ, پانی بناؤ. ٹھیک ہو گیا. ڈے ون سے وہ لوگ جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے اس کے خلاف ہو گئے. ڈے ون سے وہ لوگ احتجاج پہ تھے, ڈے ون سے وہ لانگ مارچ پہ تھے. کیا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ رکاوٹ بالکل بھی نہیں ڈالی گئی. کیا بلاول صاحب نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ رکاوٹ بالکل بھی نہیں ڈالی گئی. کیا مریم نواز صاحب نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ بالکل بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آخر کیا وجہ تھی کہ جب عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کی کال دی تو پورا پاکستان بند کر دیا گیا. خوف کی فضا تھی, ڈر رہے تھے کہ بھائی ہمارا سب کچھ بند کرنے والا یہی ایک بندہ ہے. اس لیے کہ یہ اپنے بچے کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتا, یہ اپنے بچے کو وزیر اعلیٰ دیکھنا نہیں چاہتا, یہ اپنے بچے کو کوئی وزارت دلانا نہیں چاہتا. اس وقت پی ڈی ایم میں جو بڑے بڑے ہیں, چاہے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہو, چاہے شہباز شریف کا بیٹا ہو, چاہے زرداری صاحب کا بیٹا ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ہو, یا دیگر جو پارٹیز ہیں, ان کے جو تمام کی اولادیں اس وقت اقتدار میں ہیں, اچھی جگہوں پہ فائز ہیں, کیبنٹ کا حصہ ہے. عمران خان یہ نہیں چاہتا. عمران خان کہتے ہیں کہ اقتدار کا حق ہر ایک کا ہے, اقتدار کا حق یہ عوام کا ہے. اس لیے عمران خان ایک امید لے کر آ گیا کہ پاکستان میں حقیقی آزادی ہو, پاکستان کسی کے غلام نہ ہو, پاکستان کسی کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے, پاکستان کسی کے اشارے پہ نہ چلے. اسی وجہ سے عمران خان کو کی گورنمنٹ کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. اچھا عالم نور صاحب, آج صبح جب عمران خان صاحب جینا ایونیو پر اسپیچ کر رہے تھے اپنے اس حقیقی آزادی مارچ کا, تو اس وقت آپ وہاں پر موجود تھے. ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنا لانگ مارچ وہاں پر کینسل کر دیا؟ اس وقت کیا سچویشن تھی, اور انہوں نے خان نے خطاب میں 6 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ 6 دن بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان صاحب دوبارہ کال دیتے ہیں کسی احتجاج, کسی جلسہ جلوس کی طرف, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, خاص طور پر آپ اگر اسلام آباد سٹی کے علاوہ کہیں اور کسی شہر میں احتجاج کی کال دیتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہنچیں گے؟ دیکھیں, نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ایک کال دی تھی ابھی, اس کال پہ گلگت بلتستان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ, ہزاروں کی تعداد میں, جن میں یوتھ بھی تھے, بڑے بھی تھے اور خواتین بھی. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, ہماری کیا کہتے ہیں سائدہ صداقت خصوصی طور پر ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے, باوجود اس کے وہ بھی اس میں حصہ لے کے یہاں پہ پہنچ گئی. ہزاروں کی تعداد میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان, جو خود خان بھی ہے اور نائب کپتان بھی ہے, اس کی قیادت میں جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں, باوجود اس کے عبور کر کے آ گئے, خان کی کال پہ آ گئے. اب کی بار کیا ہوگا؟
खान का मकसद ये नहीं है कि किसी बैरूनी इशारे पे काल दी है, आवाम के लिए दी है, आवाम के लिए आ गए। पूरा मुल्क बंद करने के बावजूद, तमाम तर रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, मैंने ज़िंदगी में कभी ये मंजर नहीं देखा कि इतने टीयर गैस यहाँ फेंके गए हो, इतने शेल फेंके गए हो, ज़िंदगी में हमने नहीं देखा। पूरी मोबिलाइजेशन थी यहाँ पे, सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की, तमाम के तमाम एक्टिव करने के बावजूद वो नाकाम हो गए। इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते, कोई इंसिडेंट नहीं करना चाहते थे। उसने बाकायदा तौर पर मुक़्तदिर जो हल्के हैं उनको बाकायदा वाज़ेह कर दिया कि हम 6 दिन का टाइम दे देते हैं, 6 दिन का टाइम देते हैं। अगर 6 दिन तक, देखें इलेक्शन की डिमांड की इमरान खान ने, कोई गलत डिमांड नहीं की। ये डिमांड अपोजिशन जो इस वक्त इक़्तिदार में है, पहले इमरान खान से डिमांड करती थी कि इलेक्शन कराएं, तो क्या गलत कर रहे हैं इमरान खान? ये कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। अगर ये नहीं करने की सूरत में याद रखिएगा इस दफ़ा जो मॉब इस वक्त सड़कों पर आया है, इससे ट्रिपल गुना पूरे पाकिस्तान से लोग दोबारा इस्लामाबाद आ जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे पेंडी इस्लामाबाद में कम अज़ कम 2-2.5 लाख यहाँ पे लोग रहते हैं, उसका कम अज़ कम हाफ लोग खुसूसी तौर पे इमरान खान की आवाज़ पे लब्बे कहने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जो कल महंगाई मार्च कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ कि महंगाई हो गई, लोगों को खाना नहीं मिल रही, जो ये कहते कि डॉलर बुलंद हो गया, क्या $1 कम हो गया या डबल सेंचुरी हो गया? क्या महंगाई कम होगी या बढ़ गई? देखिए यहाँ पे लोगों का अपना बिजनेस है, कोई मुर्गी का बिजनेस कर रहा है जो इक़्तिदार में होने के बावजूद, कल 150 रुपये की मुर्गी थी, इस वक्त 500 रुपये की है। इसी तरीके से हर एक का बिजनेस है, प्रॉफिट है, पैसा बनाना है। इनका मकसद पैसा बनाना है, इमरान खान का मकसद आज़ादी दिलाना है। वो ये कहता है कि भाई किसी के कहने पे ना चलो, अपने तौर पे चलो, आपका जो ज़मीन कहता है वो करो, आपकी ज़मीन की जो आवाज़ है उस पे चलो। इमरान खान आपको जीने का ढंग सिखाता है, इमरान खान आपको बोलने का ढंग सिखाता है, इमरान खान आपको शऊर दिलाता है। अगर आप शऊर से खाली हो गए समझ लो कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद के आलम नूर हैदर का कहना है कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं उनको छोड़ा हुआ है और उनका कोई मकसद नहीं कि अपने बच्चे को वज़ीर आज़म बनाए, अपने बच्चे को वज़ीर आला बनाए, बल्कि आम आवाम को वो इस नशिस्त पर देखना चाहते हैं। किसी को वज़ीर आज़म, किसी को वज़ीर आला और किसी को मेंबर असम्बली बनाना चाहते हैं। साथ साथ हम बात कर रहे थे साहिदा सदाकत से, गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन की जो हैं वो एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो इस जलसे में शरीक हुई। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो आज़ादी मार्च था, हकीकी आज़ादी मार्च जिसका इन्वान था, ये कामयाब नज़र आ रहा था। हम यहाँ पर एक सवाल जो ख़ास तौर पर मुझे कारकुनान में भी नज़र आया, क्योंकि जिना एवेन्यू में सुबह इमरान खान साहब खिताब करके वहाँ से रवाना हो गए, ताहम कारकुनान को इस बात का शिकवा रहा कि इमरान खान साहब जो उन्होंने वादा किया था डी चौक पहुँचेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने धमकी भी दी थी कि डी चौक पहुँचने नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद भी पहुँचने से इनकार कर दिया था। और जिस तरह हुकूमती यहाँ पर वसाइल इस्तेमाल किए गए, गैस इस्तेमाल की गई, जहाँ पर ब्लॉक रखे गए, बड़े बड़े कंटेनर्स रख गए, उन तमाम रुकावटों को हटाकर के कारकुनान रेड जोन में पहुँचे। और यकीनन ये बहुत बड़ा क्राउड था। और ख़ास तौर पर जिस तरह आलम नूर हैदर साहब ने इशारा किया कि इमरान खान का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना नहीं था, बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसने उन्हें लाया है उसको मैसेज देना था कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। और यकीनन इस एहतजाज की इस रैली में हमें नज़र आया कि इमरान खान के कारकुनान जिस तरह डी चौक पहुँचे और राना सनाउल्लाह के चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उस पर वो कामयाब हुए। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।